اگر پہلے ہی راؤنڈ میں 5 سوال جب ہم کر رہے ہیں، اگر 1 2 3 یہ جو پہلے نمبر پر ہوگی وہ پہلی، جو دوسرے نمبر پر ہوگی دوسری، جو تیسرے نمبر پر ہوگی وہ تیسری۔ آئیے جی، میں بس کریں جی، سوال کرنے لگا ہوں دائیں طرف سے آصف اور مبین کی ٹیم سے یہ سوال ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی وہ کون سی آیہ کریمہ ہے جس آیہ کریمہ کے اعتبار سے گستاخ رسول کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ وہ کون سی آیت ہے اور سورت وہ کون سی ہے؟ آیت سنا دے کہ جس کی روح سے اگر کوئی گستاخی کرے، گستاخ رسول کی سزا جو ہے وہ قتل کر دینا ہے۔ إن الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ حافظ صاحب نے آیہ کریمہ کے چھکے اڑا دیے ہیں۔ قرآن پتہ نہیں کون سا قرآن پڑھا ہے، بہرحال آیت تو مفہوم تو یہی ہے، لیکن قرآن پتہ نہیں گھڑا ہے یا بنایا ہے۔ انما جزاء الذین کی بجائے ان الذین، تو انما جزاء الذین یحاربون اللہ، ان الذین نہیں ہے۔ بہرحال ترجمہ کر لیں، مفہوم کلیئر ہے، ہو جائے گا۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ یحاربون اللہ ورسولہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، ان کی جزا یہ ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ أَن يُقَتَّلُوا، کہ انہیں قتل کر دیا جائے، اور يُصَلَّبُوا، یا انہیں سولی دیا جائے یعنی پھانسی دے دی جائے، اور تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ، یا پھر ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائے، اور يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، یا پھر انہیں زمین یعنی ملک بدر کر دیا جائے۔ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا، یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ جی، اس آیہ کریمہ کے روح سے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا گستاخ ہے اس کی سزا قتل کرنا ہے، سولی لٹکانا ہے، زمین میں دھنسانا یا وطن اور اس سے اپنا ملک بدر کرنا ہے۔ تو اگلی ٹیم سے سوال ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، دینی اسلام کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے، اور رسول کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے۔ وہ آیہ کریمہ یا اس کا ترجمہ سنا دے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 67 یعنی 67، اور قرآن پاک ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی خود حفاظت فرمائے گا۔ یہ اگلی ٹیم سے سوال ہے، مسلمانان ہند خصوصاً مولانا محمد علی جوہر کی تاریخ پر تعزیرات ہند میں کب توہین مذہب کرنے والوں کے لیے نئی شک کا اضافہ کیا گیا؟ 1927 کو۔ یہ جواب درست ہے ماشاءاللہ، کیونکہ میں نے کسی کو نکالنا نہیں ہے، اسی وجہ سے میں ایک سوال اور کروں گا، اس کے بعد فیصلہ کل مرحلہ جو ہے وہ قاری ندیم صاحب کے ذمہ ہوگا۔ تو آئیے جی، مبین آدم کی ٹیم سے سوال ہے، دفعہ 295 الف تعزیرات ہند کی روح سے توہین مذہب کرنے والے کے لیے کتنی سزا تجویز کی گئی ہے؟ 2 سال قید یا جرمانہ۔ جواب درست ہے جی۔ اگلی ٹیم سے سوال ہے جی، قرآن مجید فرقان حمید کی کس آیہ کریمہ کی روح سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کے تحفے پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56،
یعنی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. آیت کا نمبر پھر بتا دیں. ادھر غلط لکھا ہوا ہے، ادھر غلط لکھا چلو جی جواب درست ہے. پھر دوسری ٹیم اگر کہہ رہی ہے تو ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ. یہ اگلی ٹیم سے سوال ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی کس صورت میں گستاخ رسول کا نام لے کر اس کے لیے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے؟ سورۃ اللہب میں ابو لہب کا نام لے کر عذاب کی وعید. جواب درست ہے جی. مرحلہ آتا ہے فیصلہ کن اور وہ کریں گے سوالات. قاری ندیم صاحب میں ہی کروں یا نہ کریں میں کسی کو جناب؟ تو صبح میں نے کسی کو نہیں نکالا تھا، اب بھی میں یہی چاہتا ہوں کہ جناب تمام ہی خوش رہے. کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں مبین اعظم کہ ان تینوں کو جو گستاخان رسول تھے اور یہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار تھے، جھوٹے نبوت، کیونکہ ہمارا موضوع ختم نبوت ہے، اور جھوٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 کذاب ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. مسیلمہ کذاب، مختار ثقفی، مرزا احمد، غلام احمد قادیانی، ان کو کس نے قتل کیا؟ مسلمہ کذاب کو حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور مختار ثقفی، مختار ثقفی کو حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے یہ مارا گیا. اور جو مرزا قادیانی ہے یہ خود بخود لیٹرین میں جنگ وقت جی، مرزا قادیانی خود بخود ہی مرا اور لیٹرین میں ہی مرا. تو اگلا سوال ہے، علامہ اقبال نے کس طرح غازی علم الدین شہید کے کارنامے کو خراج تحسین پیش کیا؟ پوچھیے. ہنسی گلا کرتے رہ گئے، ترکانا ڈنڈا بازی لے گیا. جواب درست ہے، ماشاء اللہ. یہ اگلی ٹیم سے سوال ہے، غازی علم الدین کی قبر کی لمبائی اور چوڑائی معلوم کرنے کے لیے کون قبر کے اندر لیٹا ہوا تھا؟ مولانا ظفر علی خان. ماشاء اللہ، جواب درست ہے. جی آج میرے خیال میں مقابلہ ہی چلتا رہے، مفتی صاحب کو 12 بجے ٹائم دیں گے. ہاں جی، جو خوش بیٹھے وہ سبحان اللہ کہہ دیں. مفتی صاحب نے خطاب کرنا ہے تو ادھر سے خطاب کر کے آ جاتے ہیں چوک قریشی سے پھر واپس. جی غازی میاں محمد شہید چکوال کے فوجی تھے. انہوں نے چرن داس کو 6 مئی 1937 کی ایک رات قتل کیا. بتائیے وہ جگہ کون سی تھی؟ مدراس چھونی میں. مدراس چھونی میں. ماشاءاللہ. یعنی یہ بھی ہمیشہ طریقہ رہا ہے وہ فوجی اور وہ گستاخ رسول کو قتل کر رہا ہے. یعنی یہ ہمیشہ طریقہ کار رہا ہے. اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے کام لے لیتا ہے. کبھی ممتاز قادری جیسے سپاہی سے کام لیتا ہے تو کبھی اپنا غازی میاں محمد شہید جو کہ زہر اس وقت انگریز کا ملازم ہوگا تو انہوں نے بھی گستاخ رسول کو قتل کر دیا. جی اگلی ٹیم سے سوال ہے جی، مسلمانوں کی دل آزاری کی خاطر طبع اور شائع ہونے والے چند رسائل کے نام بتائیں. تہذیب الاسلام، آریہ جلندر، آریہ مسافر جالندر، آریہ پتر بریلی. جواب درست ہے جی، ماشاءاللہ. بس کافی ہے، 2-4 ہو گئے. یہ اگلی ٹیم سے قادیانی نے کن الفاظ میں حدیث رسول کو رد کرنے پر گستاخی کی ہے؟ جو شخص حکم لے کر آیا ہو اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ ذخیرہ حدیث میں جس انبار کو چاہے اس کا علم پا کر خدا تعالیٰ سے اس کا علم پا کر اسے قبول کر لے، اور جس انبار کو چاہے خدا تعالیٰ سے اس کا علم پا کر اس کا رد کر. استغفر اللہ العظیم. یعنی قادیانی یہ کہتا تھا جو بندہ چاہے خدا سے علم حاصل کر کے حدیث کو رد کر سکتا ہے اور جو چاہے حدیث کو لے سکتا ہے. یعنی منکر حدیث. کیا مرزا قادیانی باوجود دعوی نبوت اور رسالت کے
جہاں فوت ہوا وہیں دفن ہوا؟ نہیں، کہاں فوت ہوا، کہاں دفن ہوا؟ جی مرزا قادیانی احمدیہ بلڈنگ لاہور میں، برائن رنتھ روڈ لاہور، یعنی احمدیہ بلڈنگ میں لیٹرین میں فوت ہوا، لیکن اسے گرداسپور، ضلع گرداسپور قادیان میں بھیج دیا گیا اور وہیں دفن کیا گیا۔ جی جواب درست ہے۔ جی یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر نبی کا وصال ہوتا ہے اسی جگہ میں نبی کا مدفن ہوتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو پوچھا گیا، صحابہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں، کس جگہ پر؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی جہاں جس نبی کا وصال ہوتا ہے اسی جگہ پہ نبی کا مدفن ہوتا ہے۔ اب اگر یہ نبوت کا دعوے دار تھا تو لیٹرین میں مرا وہی دفن ہوتا، جی، لیکن مرا لیٹرین میں۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بندے کا جہاں مدفن ہے وہی انسان اسی مٹی سے بنا ہے۔ مفتی سے موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب لباس بشری بدن بنایا گیا، ابھی پرسوں ہم یہ علامہ مومین صاحب تھے، ہم حدیث پاک پڑھ رہے تھے باب و فضائل سید المرسلین میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مزار مبارک ہے وہاں سے مٹی کو لیا گیا، پھر سرسبیل و تسنیم کے پانی میں اس کو گوندا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر اس سے لباس بشری تیار کیا گیا۔ یعنی جہاں سے مٹی لی گئی وہی انسان کا مدفن ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں نبی وصال فرماتا ہے وہی مدفن ہوتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے وہی مدفن ہوتا تو پیداوار بھی وہاں کی تھا، لیکن نبوت کا دعوے دار تھا۔ ظاہر ہے کہ نبوت کا حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ وہی کر سکتا ہے جو عقل کا پاگل ہو۔ ہاں یہ چلتا پھرتا ہسپتال تھا۔ اچھا جی، اگلی سوال ٹیم سے یہی سوال ہے جناب، یہ اس میں کون کون سی بیماریاں موجود تھی قادیانی میں؟ نامردی، کثرت پیشاب اور نسیان، دق، سل اور ہسٹریا اور دورے پڑنا مرگی کا۔ سنا ہے جی کتنی بیماریاں تھیں؟ ہاں جی، شوگر بھی ہے، اس کو جب دورے بھی پڑتے تھے، نسیان بھی تھا، اور اس کے بعد نامرد بھی تھا۔ یہ ساری بیماریاں اس کے ذمہ تھی، اور چلتا پھرتا ہسپتال تھا، اور دعویٰ کیا کرتا تھا کہ میں نبی ہوں۔ ہاں جی، اور یہی بات تو حضرت نورانی صاحب نے کہی تھی اس وقت کہ جب بھٹو نے کہا تھا کہ نورانی یہ کفر اور جو اسلام کے فتوے ہیں نا، یہ مسجد میں جا کر مدرسے میں جا کر فیصلہ کریں، یہ پارلیمنٹ ہے، یہاں پر فیصلے یہ کفر اور اسلام کے نہیں ہوتے۔ تو حضرت نورانی صاحب نے فرمایا تھا کہ بھٹو آپ کو ظاہر ہے کہ ووٹ دیے ہیں، مسلمانوں نے بھی دی ہیں، عیسائیوں نے بھی دی ہیں، سکھوں اور ہندو نے بھی دیے تھے، لیکن ووٹ دیے ہیں تو ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، سلیکٹ ہو چکا ہے، جمہوری وزیر اعظم ہے۔ انہوں نے کہا جی بالکل میں وزیر اعظم ہوں۔ تو حضرت نورانی صاحب نے فرمایا کہ بھٹو اب تو بتا کہ اگر تیری کرسی کے قریب کوئی اور آگے کرسی لگا دے اور کہے کہ میں بھی وزیر اعظم ہوں، تیرا اس بارے میں کیا حکم ہوگا؟ تو بھٹو نے کہا کہ میں کہوں گا یہ پاگل ہے یا غدار ہے، یا پاگل ہے یا غدار ہے۔ تو حضرت نورانی صاحب جوش میں آئے اور فرمایا بھٹو یہ جو دنیا کی وزارتیں ہیں، اس طرح کی کروڑی وزارتیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کے حوالے سے ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، اگر تیرے مقابلے میں کوئی وزیر اعظم بننا چاہے تو اسے غدار کہتا ہے اور پاگل کہتا ہے، اور جس مصطفیٰ کریم کو ختم نبوت کا تاج رب اکبر نے عطا فرمایا اس کے بعد کوئی اور دعویٰ کرو تو ہم کیسے اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو آئیے جی اگلی ٹیم سے یہ سوال ہے کہ آپ یہ بتائیں، اب مجھ سے یہ سوال بھی نہیں پڑھے جائیں گے استاد سے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ آپ نے خود بنائیں تو خود ہی کریں۔ آریوں کے خدا کے لیے مرزا قادیانی گندی زبان استعمال کی ہے، ایک حوالہ بتا دیں۔ آریوں کے پرماشر خدا ناف سے 10 انگل نیچے، سمجھنے والے اسے سمجھے۔ جواب درست ہے جی۔ اب بتائیں آپ سے مور ہے یعنی انصاف اور طاعت چاہیے ان طلباء کے لیے، بتائیں انہوں نے کتنی محنت کی ہے۔
ہاں جی 1 مہینہ یہ بچے بیٹھ کر ایک ایک سوال کو رٹتے رہے ہیں. اب بتائیں ان کا فیصلہ کیسے کروں میں؟ اب فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کرنا ہے ان کو، اور یہ گیم ابھی نہیں ہے، یہ صبح 11 بجے سے جاری ہے. اب ان کی محنت دیکھیں اور انہوں نے کس طریقے سے جناب یہ تیار کیا ہے، تو ہمارے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مزید اس طرح کے ذوق میں برکت عطا فرمائے. یہ مصطفیٰ کریم کا حقیقی میلاد ہے، یہ حضور کا حقیقی میلاد ہے. اس وقت ضرورت ہے حضور کے ختم نبوت پہ کام کرنے کی، اور یہ ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ وقت کے مناظر ہوں گے جب یہ ختم نبوت کی جناب دشمنوں کو جواب دیں گے. اللہ اکبر. اگلی ٹیم سے سوال ہے کہ غازی میاں محمد شہید نے چرن داس کو 10 گولیاں ماری، بعد میں اس کے چہرے پر بھی ضربیں لگائیں. بتائیے چرن داس کا جرم کیا تھا؟ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت سنتے ہوئے آپ کی شان میں گستاخی کی. جی چرن داس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سنتے ہوئے مصطفیٰ کریم کی نعت کے خلاف بک بک کی، تو پھر اس فوجی نے اس کو قتل کر دیا جنہیں گستاخ رسول ٹھہرا. اب مجھے یہ ایک سوال اگر برابری میں ساتھ میں